صل علی محمد۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں موحد توحید پرست پیدا کیا۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں توحید پرست ہونے کے ناطے اس نبی کے امتی ہونے کا شرف عطا کیا کہ جس کا امتی ہونا ہم بھی اپنے لیے باعث شرف اور فضیلت سمجھتے ہیں۔ پھر خدا کا شکر ہے کہ اس نبی کی امتی ہونے کی حیثیت سے اس نبی کے آل اطہار کی محبت و مودت میں ثابت قدم فرمایا۔ سب سے پہلے جو انسان پہ واجب ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی معرفت کے لیے اس کی صفات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق ہے، اللہ اور بندے کی صفات میں فرق ہے۔ اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ اس کی ذاتی صفات ہیں، یعنی ہمیشہ سے اس کی ذات کا حصہ ہے، لیکن جو مخلوق کی صفات ہیں وہ عطائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں۔ پھر مخلوق کی اور اللہ کی صفات میں فرق یہ ہے کہ اللہ کی صفات کامل ہیں، اکمل ہیں، لامحدود ہیں، لیکن جو مخلوق کی صفات ہوتی ہیں وہ محدود ہوتی ہیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایسی کمی ہوتی ہے کہ جو خالق اور مخلوق کی صفات میں فرق کر رہی ہوتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہمیشہ کے لیے ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایسا وقت ہوا ہو کہ جب اللہ کے اندر وہ صفات نہ ہو، یا کوئی ایسا وقت آئے گا جب خدا کے اندر وہ صفات نہیں پائی جائیں گی، کیونکہ اللہ کی جو ذات ہے، اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، یعنی وہ اپنی ذات میں تخلیق میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ ممکن الوجود ہے، یعنی وہ اپنی وجود میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محتاج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عدم سے وجود عطا کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنی ذات کی معرفت نصیب فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے، مرحومین کے بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات۔ اگر جو ایام چل رہی ہیں ان کے مناسبات کے حوالے سے عرض کریں تو حج کے حوالے سے جو ایک اہم مناسبت یہ ہے کہ 9 ہجری کو ذی الحجہ کی 3 تاریخ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ توبہ کی ابتدائی 10 آیات نازل ہوئیں، جسے سورہ براءت بھی کہتے ہیں، آپ نے ایک صحابی کو دی کہ جاؤ اور آپ نے یہ مکہ میں حج کے موسم میں مشرکین کے سامنے تلاوت فرمانی ہے، اور در حقیقت اس کے اندر پھر ایک مشرکوں کو مہلت دی گئی کہ وہ سرزمین مکہ سے باہر نکل جائیں، اس سرزمین مقدس کو چھوڑ دیں، اور اس کے لیے ذو الحجہ سے لے کے 10 ربیع الاول تک کا انہیں وقت دیا گیا۔ جیسے ہی یہ صحابی نکلے تو پیچھے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوبارہ وحی آئی، تو آپ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بلایا، اللہم صل علی محمد یا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ کو فرمایا کہ لا یؤدیہا الا انت او رجل منک، کہ میرے حبیب یہ آیتیں یا مشرکوں کو آپ سنا سکتے ہیں یا جو آپ میں سے ہو وہ سنا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے حضرت علی علیہ السلام کو کہا کہ رجل منی، کہ یعنی جو مجھ سے ہے وہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے، اور ان کو کہا کہ آپ جائیں اور ان سے وہ آیتیں لے لیں۔ تو حضرت علی علیہ السلام گئے، آپ نے ان سے ملاقات کی اور کہا کہ وہ آیتیں مجھے دیں، میں وہ مشرکوں کے سامنے جا کے تلاوت کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں نے سنانی ہی نہیں تھی رسول خدا مجھے وہ آیتیں نہ دیتے، اب یہ کہ پہلے مجھے دی گئی، اب آپ کو بھیجا گیا کہ مجھ سے واپس لے لیں۔ تو امیر المومنین نے فرمایا در حقیقت یہ رسول خدا کی کوئی ذاتی پسند یا ناپسند نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے کہ ان آیتوں کو یا نبی خود سنا سکتے ہیں یا جو رسول میں سے ہو وہ سنا سکتا ہے۔
صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب ان میں سے جو ایک اہم مشرکوں کے سامنے جو پیغام دینا تھا، یعنی ایک جیسے کہا کہ وہ 10 ربیع الاول تک 10 ہجری میں چھوڑ دیں گے مکہ معظمہ، یعنی 9 ہجری ذی الحجہ سے لے کے 10 ربیع الاول 10 ہجری تک چھوڑ دیں گے مکہ معظمہ، بیت اللہ سے مشرک باہر نکل جائیں گے۔ اور دوسرا یہ تھا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولَهُ، کہ یعنی یوم حج اکبر کے دن یہ ایک ندا دی جائے گی کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بری اور بیزار ہے۔ یہ ایک اہم حج کا رکن ہے کہ یعنی ابھی رسول خدا نے 1 سال بعد حج کے لیے تشریف لے جانا ہے۔ آپ جانتے ہیں رسول خدا نے زندگی میں ایک ہی حج کیا، وہ پہلا اور آخری حج ہے، لیکن اس حج سے پہلے رسول خدا وہ جو مسلمانوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام جائیں اور حج کے موسم میں وہاں لوگوں کے سامنے یہ اعلان کر دے اللہ اور اس کا رسول مشرکوں سے بیزار ہے۔ یعنی یہ حج کا ایک اہم رکن یہ ہے کہ وہاں پہ جب مسلمان جمع ہو تو مسلمان مشرکوں سے براءت و بیزاری کا اعلان کر رہے ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو حج کے اہم فلسفہ ہے، جو راز ہے، ان میں سے ایک راز یہ بھی ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوں اور مسلمان اکٹھے ہونے کے بعد جو ان کے مسائل ہیں وہ ایک دوسرے سے ڈسکس کیے جائیں اور ان کا جو حل ہے وہ تلاش کیا جائے، اور وہاں سے مسلمانوں کی وحدت کے تحت ایک مل کر پیغام جانا چاہیے مشرکوں کے لیے، اسلام دشمنوں کے لیے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ جو اصل آپ ایک حج کی روح ہے، یہ چیز وہ حج سے نکال دیا گیا ہے، بلکہ جس نے حج کا خطبہ دینا ہوتا ہے، جہاں سے پیغام دیا جانا ہوتا ہے، اس کو عرب بادشاہوں کی طرف سے لکھا ہوا آتا ہے، یہ تم نے پڑھ کے سنا دینا ہے سارے مسلمان جو دنیا سے آئے ہیں۔ اور اس میں اگر آپ خطبہ دیکھیں گے کوئی مسلمانوں کے عالمی حوالے سے بات نہیں کی جاتی، مسلمانوں کی مظلومیت کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی، مسلمانوں کو جن مشکلات کا سامنا ہے بات نہیں کی جاتی۔ اور اس سے بڑا جرم جو کیا جاتا ہے کہ آپ وہاں پر حج کے موسم میں کوئی مسلمان انفرادی طور پر بھی یعنی آج کے مشرکوں اور کافروں سے بیزاری کا نعرہ نہیں لگا سکتا۔ یہ باقاعدہ سعودی عرب کی حکومت کی طرف سے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا جب یہاں سے بھی حج کے لیے قافلے جا رہے تھے، کاروان تیار ہو رہے تھے، تو یہاں پاکستان کے بھی جو سرکاری مولوی ہیں وہ باقاعدہ میڈیا پہ آ کے کہہ رہے تھے آپ حج پہ جائیں، اپنی عبادت کریں، اللہ کے گھر جائیں، زیارت کریں، مناسک ادا کریں، لیکن وہاں کوئی سیاسی نعرہ نہ لگائے، وہاں پہ کوئی عالمی حالات کے تناظر میں نعرہ نہ لگائے، اس لیے کہ انہیں ایک چیز کا ڈر ہے، اس لیے کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل جو مسلمانوں کا استحصال کر رہے ہیں، کہیں مسلمان اس کے بارے میں آواز بلند نہ کر رہے ہوں۔ اور جو اصل حج کی ایک روح ہے کہ کافروں مشرکوں سے بیزاری کا اعلان کیا جائے، یعنی خود مسلمان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ روح ایسے نکال دی جانی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ نے حج کا خطبہ سنا ہو تو جو عام طور پہ سرسری طور پہ بس احکام بیان کیے گئے، مسلمانوں کو کچھ فقہی احکام بتا دیے گئے، کچھ اخلاقی احکام بتا دیے گئے اور حج کا خطبہ ختم کر دیا گیا۔ حالانکہ اگر گزشتہ چند سالوں سے اس سال کو آپ دیکھیں کہ مسلمان کن مشکلات سے گرفتار ہے، مسلمانوں کو کون سے عالمی چیلنجز کا سامنا ہے، وہاں پر جو حج کی ایک روح ہے، کم از کم مسلمان حکمرانوں کو مل بیٹھنا چاہیے کہ یہ ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے کہ مسلمان ذہنی طور پہ، روحانی طور پہ، قلبی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ ہمیں وہاں جبل رحمت سے، مسجد نمرہ سے کوئی ایسا پیغام دیا جائے، کوئی ایسا لاہ عمل دیا جائے جہاں مسلمانوں کی بھلائی کی بات ہو، مسلمانوں کے ارتقاء کی بات ہو، مسلمانوں کی وحدت کی بات ہو۔ لیکن افسوس کے ساتھ وہابیوں نے قرآن کی آیت کا سہارا لیا کہ نہیں، انہیں یہ آیت سناؤ لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ نہیں حج کے موقع پر کوئی گالی گلوچ نہیں کرنی چاہیے، حج کے موقع پر لڑائی جھگڑا نہیں کرنے چاہیے، حج کے موقع پر کوئی احتجاجی مظاہرہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اس آیت سے انہوں نے بظاہر غلط استدلال کیا، حالانکہ معصومین علیہ السلام سے جب پوچھا گیا لا رفث مراد کیا ہے، آپ نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ حج کے موقع پر مباشرت کرنا نہیں چاہیے۔ ولا فسوق سے کیا مراد ہے؟ تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی برائی نہیں حج کے دنوں میں، وہاں آپ حج کے موسم میں
عمرہ پہن کے آپ احرام پہن کے کر رہے ہو. اور پھر کہا ولا جدال. جدال کا مطلب کیا ہے؟ جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہے، اس سے مراد حالت احرام میں اللہ کے نام کی قسم اٹھانا ہے. یعنی آپ اس وقت لا واللہ بلا واللہ ایسی قسمیں نہ کھا رہے ہو. اور باقی برادران اسلام کی روایات میں بھی یہ ہے کہ آپس میں کوئی نزاع یا جھگڑا نہ کر رہے ہو. لیکن کافروں مشرکوں کی فیور کے لیے وہاں پہ باقاعدہ حج کے موسم میں جو ان کے درباری مفتی ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے لوگوں کے ذہنوں میں یہی ڈالا جائے حج صرف تمہاری عبادت ہے، جاؤ کعبہ کے ساتھ چکر لگاؤ، صفا و مروہ کے درمیان چکر لگاؤ، جانور ذبح کرو، سر منڈواؤ، واپس چلے جاؤ. یہاں پر تم نے کوئی آپس میں ایسی بات نہیں کرنی کہ جو مسلمانوں کے اندر اس وقت مظلومیت ہے یا مسلمان مستضعفین ہے یا مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں اس کے بارے میں آواز اٹھائی جائے. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ایک سال حج پہ جانے سے ایک سال پہلے یہ پیغام بھجوایا کہ مسلمان ذہنی طور پر جو اصل حج کی روح ہے، جو اصل حج کا فلسفہ ہے وہ ذہن نشین کر لیں. پھر اگلے سال میں حج کے لیے آؤں گا کہ اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، اللہ بھی مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی مشرکوں سے بیزار ہے. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد جب 10 ہجری میں حج کے لیے تشریف لے کے گئے تو آپ نے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کو بھی خط لکھا کہ آپ بھی حج کے لیے آئیں. اس وقت امیر المومنین علیہ السلام یمن میں موجود تھے تو اس لیے انہیں خط لکھ کر بلوایا گیا. اس کے بعد رسول خدا گئے اور رسول خدا نے جو حج کی ادائیگی فرمائی اور وہاں پہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا جسے خطبہ حجت الوداع کہتے ہیں. لیکن وہ خطبہ حجت الوداع رسول خدا نے عرفات کے میدان میں، مینا کے میدان میں، یعنی وہ جو حج کے 5 دن تھے، یعنی 8 ذی الحجہ سے لے کے 12 ذی الحجہ تک مختلف مقامات پر آپ جو جملے ارشاد فرماتے رہے، جو پیغامات دیتے رہے، وہ سارے 5 دن کے پیغامات کو اکٹھا کر کے کہا جاتا ہے کہ خطبہ حجت الوداع. یعنی ایک جگہ پر صرف عرفات کے میدان کی نہیں بلکہ مینا کے میدان میں بھی آپ نے اس میں باتیں کی اور اس میں رسول خدا نے در حقیقت ایک اسلام کا پورا خلاصہ بیان کیا جو اس کی تعلیمات تھی. اب دیکھیے اگر ہم جدید ایک انسانی معاشرے کی بات کریں تو مغرب انقلاب فرانس کے بعد یعنی ایک مہذب معاشرہ مانا جاتا ہے اور وہ 18ویں صدی عیسوی کے آخری جو 10 سال ہیں اس میں یہ دیکھا جاتا ہے. یعنی اس سے 1200 سال پہلے دیکھا جائے تو سارا جو مغرب ہے، یورپ ہے، یعنی وہ جاہلیت میں ڈوبا ہوا تھا. کوئی ان کے پاس تہذیب نہیں تھی کہ جس کے تحت کہا جائے کہ وہاں پر کوئی انسانیت کا سر بلند تھا. لیکن یہ جدید جو مغرب نے ایک انقلاب فرانس آیا اس سے 1200 سال پہلے جو رسول خدا نے ایک اسلام کا چارٹر دیا، ایک منشور دیا، اگر اسے دیکھا جائے وہ پورا انسانیت کی سربلندی کے لیے تھا. اور اس میں جو سب سے پہلے آپ نے بات کی کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ دیکھو اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں میں نے تمہیں ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں میں نے قوم قبیلوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ ایک دوسرے سے تم اپنی شناخت پہچان کروا لو. مگر اللہ کے ہاں عزت دار ہونے کا معیار یہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہے، جتنی زیادہ پرہیزگاری ہے وہ اتنا زیادہ خدا کی نگاہ میں معزز ہوگا. پھر آپ نے کہا گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، اسی طرح عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر. کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے سوائے تقوی کے تحت اسے فضیلت حاصل ہے. اور پھر آپ نے لوگوں پہ وہاں پہ بتایا کہ جو زمانے جاہلیت کے دستور تھے ان کو میں اپنے پاؤں کے لئے رو رہا ہوں. اور پھر چونکہ وہاں پر بات بات پہ لوگوں کا مال لوٹا جاتا تھا، لوگوں کی عزتیں پامال کی جاتی تھی، لوگوں کو قتل کیا جاتا تھا، آپ نے کہا کہ تمہاری عزتوں، تمہارے مال اور تمہاری جانوں کی حرمت اسی طرح ہے جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، جیسے اس مہینے کی حرمت ہے یعنی ماہ ذی الحجہ کی.
جیسے اس شہر کی حرمت ہے یعنی مکہ معظمہ کی، یعنی جیسے تم مکہ شہر کی تعظیم کرتے ہو، جیسے اس حرمت والے مہینے کی تعظیم کرتے ہو، جیسے آج کے دن کی تعظیم کرتے ہو، اسی طرح تم نے دوسرے مسلمان کے جان، مال اور اس کی عزتوں کی محافظت کرنی ہے۔ پھر زمانے جاہلیت کے جو کچھ دستور تھے آپ نے ان کو ختم کیا، لیکن وہاں پہ رسول خدا نے جو بتایا کہ معاشرے میں اگر تبلیغ کرنی ہے یا ہم چاہتے ہیں کہ کوئی پیغام دینا چاہے تو اس کی ابتدا کیسے ہونی چاہیے، آپ نے فرمایا کہ جو زمانے جاہلیت کے خون ہے میں انہیں معاف کر رہا ہوں۔ یعنی اگر آج سے پہلے تمہارا کوئی لڑائی جھگڑا تھا، کسی نے کسی کا قتل کر دیا ہے، تو اب تم نے اس کے قصاص کے لیے تلوار نہیں اٹھا لینی، تم نے جنگ نہیں کر دینی، بلکہ وہ سارے خون زمانے جاہلیت کے میں معاف کر رہا ہوں۔ اور کہا سب سے پہلے میں اپنے خاندان کے ربیعہ بن حارث کا بیٹا جو دودھ پی رہا تھا اور اس کو قبیلہ بنو حذیل نے قتل کر دیا تھا، میں اس کا خون معاف کر کے اس بات کا آغاز کر رہا ہوں۔ یعنی ہم خاندان قریش اس کے خون کا قصاص نہیں لیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا اسی طرح میں سود کو حرام کرتا ہوں کہ اگر کسی کا بھی زمانے جاہلیت میں کسی کا کسی پر سود ہے میں وہ سب ختم کر رہا ہوں۔ اور کہا میں اس بات کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں میرے چچا عباس بن عبد المطلب کا، جس نے بھی سود دینا ہے میں آج سے اسے باطل اور ختم کر رہا ہوں۔ یعنی یہ بھی آپ نے شروع کیا کیونکہ جناب عباس پہلے سود پہ دیتے تھے پیسے، تو آپ نے کہا اس کو بھی میں ختم کر رہا ہوں۔ اور پھر اگرچہ میں یہاں پہ اگر بات عرض کر بھی دوں کہ سود کے لیے اسلام میں بہت زیادہ وعیدیں ہیں، اور زمانے جاہلیت میں خاص طور پہ جو لوگوں کا استحصال کیا جاتا تھا وہ سود کے ذریعے کیا جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہی اب چیز اسلام میں بہت زیادہ رائج ہو گئی۔ لیکن پہلے یہ تھا کہ لوگوں نے کہا کہ بینکنگ کے تحت ہو رہا ہے، کہ کنونشن بینک ہے اور ان کے تحت یہ ہو رہا ہے، تو پھر وہاں پہ ہمارے پاکستان میں خاص طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا کہ میں ایک کانسیپٹ دیتا ہوں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے، اس کے تحت میں ساری چیزیں آپ کو شریعت کے مطابق کر دیتا ہوں۔ حالانکہ اگر آپ اسلامک بینکنگ کے حوالے سے دیکھیں اس میں جو سب سے پہلے کام کیا ہے وہ شیعہ ایک عالم تھے، شیعہ مجتہد تھے، آیت اللہ شہید باقر الصدر۔ سب سے پہلے انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا، ایک نظریہ دیا، ہاں ایک ایسا بینک بھی ہو سکتا ہے جس کے اندر سود نہ ہو، بینک لا ربوی کے نام سے۔ در حقیقت کویت کے کچھ تاجروں نے انہیں خط لکھا، ایک ان کی کتاب اقتصادنا مشہور ہے، وہ نہیں اقتصادنا انہوں نے کتاب لکھی کہ مسلمانوں کا اقتصادی نظام کیا ہے۔ اس کے بعد کویت کے تاجروں نے انہیں خط لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایسا بینکنگ سسٹم ہو کہ جس کے اندر سود نہ ہو، آپ ہمیں اس کے سارا ایک لاہ عمل بنا کے دے، وہ کیسا اسلامی بینک ہو جس کے اندر سودی نظام نہ ہو۔ پھر انہوں نے کتاب ان کے لیے لکھی البینک لا ربوی، عربی میں غیر سودی بینک، اس کا اردو میں ترجمہ موجود ہے۔ یعنی اسلامک بینکنگ کہ جو بغیر سود کے ہے، سب سے پہلے جو اس کے نظریے عام طور پہ اسلام سے نکال کے لوگوں کے سامنے بیان کیے وہ آیت اللہ شہید باقر الصدر تھے۔ لیکن جو ہمارے پاکستان میں پھر اس چیز کو بہت زیادہ رواج دیا گیا وہ مکتب دیوبند کے جو عالم ہیں تقی عثمانی صاحب۔ لیکن آپ دونوں کے نظریات پڑھیں، آپ کو دونوں میں فرق نظر آئے گا۔ آیت اللہ شہید باقر الصدر نے جو غیر سودی بینکنگ نظام دیا ہے اس میں انہوں نے واضح طور پہ کہا ہے کہ آپ نے عام مسلمان کو فائدہ دینا ہے، اگرچہ کہ ہو سکتا ہے کہ بینک کے مالک کو تھوڑا نقصان بھی برداشت کرنا پڑے۔ لیکن جو تقی عثمانی صاحب نے اسلامک بینکنگ دی ہے انہوں نے کوشش یہ کیا ہے کہ مسلمانوں سے کسی اور ہیلے بہانے سے وہی جو سود کے نام پہ پیسہ نکالا جا رہا ہے وہ ان سے پیسہ نکالا جا رہا ہو اور بینک کے مالک کو فائدہ دیا جا رہا ہو۔ اب اس کی میں کوئی مثال دیتا ہوں، شاید کہیں جی یہ تو دعویٰ آپ نے کر دیا، میرے کتنے دوست بینکرز ہوں گے یہاں پر۔ اسلام میں قرض دینا ایک مستحب عمل ہے کہ قرض لینے آئے آپ اسے دیں، اور پھر جب وہ قرض واپس کرتا ہے مجھے پتہ ہے اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اب کیا میں اسے زبردستی کر سکتا ہوں؟ اسلام کہتا نہیں، آپ اسے مہلت دیں کہ آپ کو پتہ ہے اس کے مالی حالات ٹھیک نہیں، آپ اسے مہلت دیں تاکہ وہ بعد میں وہ قرض ادا کر سکے۔ ابھی بھی حالات ٹھیک نہیں، پھر آپ اسے مہلت دیں، اسے مہلت دیں۔ لیکن ہماری اسلامک بینکیں کیا کرتی ہیں؟ وہ اس کے اوپر آپ سے جرمانہ لے رہی ہوتی ہیں، لیکن جرمانہ نہیں، انہوں نے ایک ٹرم نکالی ہوئی ہے کہ آپ نے چیریٹی کرنی ہے،
مثلاً میں نے بینک سے کوئی گھر لیا، اب میں نے ہر مہینے 50,000 روپیہ دینا ہے، اب میں حالات ٹھیک نہیں تھے، 50,000 نہیں دے سکتے، اب اسلام میں چونکہ یہ تو جائز ہی نہیں ہے کہ آپ مجھ سے جرمانہ، مالی جرمانہ لے سکیں۔ اب انہوں نے تقی عثمانی صاحب جیسے یہ جو بڑے سیٹھوں کے آگے میں سمجھتا ہوں کہ اعلی کار ہوتے ہیں، انہوں نے کہا اس کا ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ نے اس مہینے 50,000 قرض نہیں دیا، اب آپ کو ہم یہ پینلٹی جا رہے ہیں کہ آپ نے چیریٹی کرنی ہے۔ اب اسلام میں فقہ جعفریہ کی میں بات یہ کرتا ہوں، کیا کوئی مجھے مجبور کر سکتا ہے چیریٹی کرنے پہ؟ تو کوئی زبردستی مجھے کہے نہیں آپ نے اپنے مال سے 10,000 روپے خیرات کرنی ہے، نہیں، مال کا مالک میں ہوں، کوئی مجھے مالی طور پہ مجبور نہیں کر سکتا، اور خود فقہ حنفیہ کے نزدیک بھی یہ جائز نہیں ہے۔ اب اس کے لیے انہوں نے فقہ مالکیہ کا سہارا لیا کہ نہیں، امام مالک کے نزدیک چونکہ یہ جائز ہے کہ ہم کسی کو مجبور بھی کر سکتے ہیں، لیکن فقہ حنفیہ ہو جہاں اکثر اہل سنت فقہ حنفیہ کے پیروکار ہیں، یہ فقہ جعفریہ ہو، ان کے ہاں زبردستی کی چیریٹی نہیں کروائی جا سکتی۔ اور پھر دوسرا اس میں یہ شک رکھ دی گئی، اگر مثلا میں چیریٹی کرنا چاہتا ہوں، کوئی مجھے مجبور کر سکتا ہے کہ آپ نے چیریٹی فلاں ادارے میں ہی کرنی ہے۔ اب بینک نے یہ شرط رکھ دی، آپ نے چیریٹی بھی کرنی ہے، وہ چیریٹی ہمارے بینک کو آپ نے دینا ہے، نہیں، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن وہ جو اس کے لیے ان کے لیے باقاعدہ اسلامی طور پر آسانیاں پیدا کر رہی ہیں اور عام پاکستانی مسلمانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کے سرخیل مفتی تقی عثمانی اور وہ پوری دیوبندیوں کی ایک اسلامک بینکرز کے نام سے جو مفتی ہیں، ان کے ایڈوائزر ہیں، ان سے باقاعدہ بڑی بڑی مراعات لے رہے ہوتے ہیں، اور وہی جو رسول خدا نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کو حرام قرار دے رہے تھے، وہ چاہتے ہیں کچھ ایسی نام نہاد اسلام کے نام پر پھر انہیں نئے طریقے سے سود پر لگایا جا سکے۔ لہذا اس طرف متوجہ ہونا چاہیے کہ یقیناً اگر اسلامک بینکنگ ہم چاہتے ہیں تو ہمیں اس طرف جانا چاہیے جو شہید باقر الصدر نے نظریہ دیا ہے کہ عام مسلمان کا استحصال نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز جو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول خدا نے اس کی سختی سے ممانعت کی، یہ زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا، آج بھی ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ وہ چیز کیا تھی؟ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ لے پالک بیٹا یا بیٹی لے لیتا ہے۔ ہاں، اسلام اس سے نہیں منع کرتا، اگر آپ کی اولاد نہیں ہے آپ کسی دوسرے کو لے پالک لے سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ خاتون ہے تو مرد کا کوئی محرم رشتہ ہونا چاہیے، اگر وہ بچہ ہے تو عورت کا کوئی محرم رشتہ ہونا چاہیے، جیسے اس کا بھتیجا یا بھانجا ہے عورت کا، وہ اسے پال رہی ہے، تاکہ بعد میں شرعی طور پر پردے کے مسائل نہ ہو۔ اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہے، زمانے جاہلیت میں ہوتا تھا، اب بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، اور رسول خدا نے یہ کام کرنے والے پہ لعنت فرمائی۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ لعن اللہ لعن اللہ لعن اللہ من ادعا الی غیر ابیہ، اللہ اس بندے پہ لعنت کرے وہ بچہ کسی اور کا ہوتا ہے، ولدیت کے خانے میں کسی اور کا نام لکھا جاتا ہے۔ یعنی اب یہ تو اجازت ہے آپ کسی بچے کو لے پالک لے سکیں، لیکن اسلام کے نزدیک وہ شخص ملعون ہے کہ ولدیت کے خانے میں اصل باپ کا نام ہٹا کے اپنا نام لکھ دے، نہیں، یہ زمانہ جاہلیت میں تھا، اور خطبہ حجۃ الوداع میں رسول نے اس شخص کو ملعون قرار دیا، یعنی وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا شخص ہے، وہ اللہ کی رحمت تک نہیں پہنچ سکتا جو یہ عمل کر رہا ہو۔ لہٰذا ہمیں رسول خدا کے اس خطبے کا باریک بینی سے مطالعہ کرنا چاہیے، جو زمانہ جاہلیت میں رسول خدا نے اسلام کے لیے مضر چیزیں قرار دی ہیں اور ان کو ختم ملغا کیا ہے۔ ہمیں اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔